جی جناب، تو ادارہ اردو کا سلسلہ ہے اوراق تازہ، اور اوراق تازہ میں نئی چھپنے والی کتابوں پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو ایک ناول کے حوالے سے ہے جس کا عنوان ہے چراغ ساز، اور اس کے مصنف ہیں جناب ڈاکٹر عثمان غنی راحت صاحب۔ ڈاکٹر میں نے محبت میں آپ کو کہا ہے، ظاہر ہے فکشن نگاروں کے ساتھ ڈاکٹر نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ آپ جب تخلیقی آدمی ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کے عہدے پیچھے رہ جاتے ہیں اور آپ کا کام آگے نکل جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت مبارکباد ڈاکٹر صاحب آپ کو اس کتاب کے چھپنے پر۔ اور آپ نے اس سے پہلے بھی تخلیقی ادب میں اپنی کتابیں اردو ادب کو دی ہیں، اور ان کی پذیرائی اور ان کی جو قارئین کا اس کی طرف جو ذوق ہے اس کی بنا پر ان کے ایڈیشن بھی چھپے کئی۔ تو اس وجہ سے یہ بہت چل رہا ہے آپ کے تخلیقات کا سلسلہ، ان کی پذیرائی کا سلسلہ۔ تو یہ بھی جو ہمارا پروگرام ہے یہ بھی اسی کی ایک سلسلے کی کڑی ہے۔ تو سوال آپ سے یہ ہے کتاب کے حوالے سے مبارکباد کے بعد کہ آپ خود استاد ہیں ماشاءاللہ، معلم بھی ہیں، آپ لکھتے بھی ہیں، تنقید طالب علم کے طور پر، تنقید کے طالب علم کے طور پر، ادب کے طالب علم کے طور پر آپ ایک نقطہ نظر بھی ہے۔ تو جب آپ استاد کی حیثیت سے پڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ صنف کے میکینزم کو سمجھتے ہیں۔ جی، جب آپ اس پر بحث کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صنف کے میکینزم کو سمجھتے ہیں۔ تو ایک اپنی تخلیقی رو میں بیٹھ کر لکھنے والا آدمی اور ایک میکینزم کو سمجھانے پڑھانے والا آدمی، ان کے نقطہ نظر میں کچھ فرق ہوتا ہے یا ہونا چاہیے۔ تو آپ کی یہ جو کتاب ہے، یہ جو ناول ہے، آپ کے خیال میں جو ناول کے مختلف جو اس کے پہلو ہے، یعنی ایک فکری حوالہ ہوتا ہے، ایک اس کا فنی حوالہ ہوتا ہے، ایک اس کے اسلوب کا حوالہ ہوتا ہے، تو کس حوالے سے کیا کنٹریبیوٹ کرتا ہے آپ کے خیال میں یہ ناول اردو کے موجودہ ناولوں کے ذخیرے؟ جی استاد محترم، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ادارہ اردو کا سب سے پہلے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا جو سوال ہے وہ بالکل میرے جو ناول ہے اس کی میں سمجھتا ہوں جو کنٹریبیوٹ کیا ہے، وہ سب سے زیادہ جو اس کا میکانزم سمجھنے میں جو معاصر اور اس سے پہلے جو ناول تھے اس کے پیٹرن کو میں نے توڑا ہے، جس کا اقرار جو ہے نا معاصر بہت سارے ناول نگاروں نے کیا ہے۔ مثلا اس کی ٹیکنیک جو ہے وہ سب سے زیادہ میں نے اس پہ فوکس کیا ہے۔ ٹیکنیک یہ ہے کہ میں نے اس کے اندر ہر وہ چیز نکال دی ڈال کر، یعنی کہ اس کو جو کہانی کا پیٹرن تھا وہ تقریباً 450 صفحات پر تھا، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو ہر وہ چیز اس میں نکال دی کہ جو آج کا آدمی کسی بھی سطح پر اس کو جانتا ہے، مثلا گاؤں کیا ہے، کھیت کیا ہے، کنویں کیا ہے، حتیٰ کہ دریا بھی شامل تھا میرے ناول میں، لیکن میں نے دریا بھی نکال دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کہانی ساری دریا کے وہ ادھر کا ہے۔ تو اس لیے یہ اس کا ایسا ایک کنٹریبیوٹ ہے کہ یہ وقتی طور پر آپ شروع کرتے ہیں تو آپ ایک کہانی کی تکنیک کے ساتھ ہی بہتے چلے جاتے ہیں۔ آپ اس دور میں یعنی کہ یہ بالکل یوں ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ رجحان ساز ایک ٹیکنیک ہے، ٹھیک ہے، کہ اس دور میں اے آئی کا دور ہے، آئی ٹی کا دور ہے، کسی آدمی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ یہ چھوٹی چھوٹی باریکیوں میں جائے۔ ایسے مطلب جزیات نگاری جو ہمارے کرتے تھے کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے، منظر کو دکھانے کے لیے، وضاحت کے لیے، بالکل، تو جتنا کچھ قاری کو پہلے سے پتا ہے وہ میں نے اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، اور جہاں ضرورت تھی مثلا کردار کی نفسیات کو بیان کرنے کے لیے، یا میرے کسی کردار کے منظر کو اس کی بالکل مکالمات سے جوڑنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ میں نے جزیات بیان کی ہیں اور اس میں بھی اضافہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب کہانی آئی ہے تو اس کہانی کو میں نے آنے دیا ہے۔ تو وہ جب میں بتا رہا ہوں کہ میرا لکھا ہوا ٹائپ شدہ تقریباً 450 صفحات، اس کو میں نے کاٹا ہے، ایک دفعہ کاٹا ہے، 2 دفعہ کاٹا ہے، تو میں 230 صفحات پر اسے لے آیا تھا، ٹھیک ہے، پھر میں اسے چھپنے تک کاٹتا رہا ہوں، اس کو دیکھتا رہا ہوں۔ یہ اس کی ٹیکنیک کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو 2-3 دفعہ اور نہیں دیکھ لیا، ورنہ یہ ختم ہو جاتا۔ ہاں، اور اس کے علاوہ جو اسلوب کی آپ نے بات کی کہ ایک حوالہ ہوتا ہے ایک تخلیقی ادب کا، اسلوب یہ ہے کہ یہ میں نے یوں کیا کہ یہ 1960 کی کہانی ہے، تو جس لوکیل کی یہ کہانی ہے یہ ونی کے تارڑ کا علاقہ ہے، جو کہ میں نے حوالہ جاتی طور پر اشاروں میں کنایوں میں تو بتایا ہے، لیکن چونکہ یہ فکشن ہے تو اس لیے میں نے جگہ کا صحیح نام نہیں بتایا، تو وہ ان سارے حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس علاقے کی کہانی ہے۔ تو 1960 کی لفظیات جو کہ اب
ان علاقوں میں بھی متروک ہو گئی ہیں. اچھا، بہت اچھا. وہ میں نے چونکہ میرے کہانی کی لکیل سے وہ لفظیات جب تک نہ جڑتی وہ نہیں بننی تھی. یہی اسلوب نے کہانی کو چار چاند لگائے ہیں. مثلاً کہ 1960 میں کچھ ایسے لفظ تھے کہ جو بولے جاتے تھے، 70 کی دہائی تک بھی بولے جاتے تھے، لیکن جیسے جیسے وہ لوگ اٹھتے گئے پرانے تو وہ چیزیں ختم ہوتی گئی. ہمارے سننے والوں کے لیے یا دیکھنے والوں کے لیے، ظاہر میں نے ناول دیکھا ہوا ہے. جی جی آپ فرمائیے نا، ایک دو لفظوں کا مثال دیجیے کہ کون سے لفظ ہیں ایسے جو اس زمانے میں تھے جن کا ذکر آپ نے. مثلاً ہم بیمار کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے اس وقت وہ جھڑ رہی ہے، تو اب یہ استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، پنجابی نہیں ہے. جی جی. اس کے علاوہ ایک بہت ہی اچھا فعل ہے، یعنی کہ ورب ایسا ہے جو کہ مجھے ملا تو میں حیران ہوا، شاید اردو میں بھی ہو. مثلاً ہم کہتے ہیں کہ اپنے دل کا اس نے اظہار کیا، وبال نکالا، یا اس نے دکھ سنائے، یا اس نے جس طرح ہم ٹرم یوز کرتے ہیں کیتھارسس کیا. پنجابی میں اس کے لیے باقاعدہ پورے یعنی کہ 3-4 لائنوں کے لیے ایک لفظ موجود ہے جو ورب وہاں ختم ہو چکا ہے، ابھاسرنا. جیسے ہی میں نے لکھا کہ وہ ابھاسرا، تو وہ ایسے ہو گیا کہ اس نے سب کے سامنے اپنے دل کی بات کی اور وہ ہلکا ہو گیا. تو وہ اس طرح بہت سارے ایسے لفظ ہیں. مثلا بیلوں کی قسموں کے میں نے نام ڈھونڈے، میں نے بھینسوں کی قسموں کے نام ڈھونڈے، میں نے یہ جو آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں بکرے کے یا یہ بکری کے، ان کے بچوں کے بھی آپس میں مختلف نام ہوتے ہیں. سنگوں والوں کا مختلف نام ہے، اور اس کو میں نے ایز اے محاورہ استعمال کیا. مثلاً اگر وہ جو کردار ہے جو لڑکا پنچایت میں وہ سارا مدعا اٹھا رہا ہے تو وہ کہہ رہی ہم اسے لیلا سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، یہ تو بیڈو نکلا، یعنی کہ سنگوں والا نکلا، یعنی کہ ہمارے ہاتھ نہیں ہے. تو اس طرح مثلا کھٹڑ بینس، جی جی، میں نے اس کو پھر استعارہ بنایا تاکہ مثالیں بھی مقامی رہیں کیونکہ کریکٹر مقامی تھے. تو یہ تکنیک اور اسلوب دونوں نے مل کر کسی بھی آدمی کو کھینچ کے وہاں پہنچا دیا، اس زمانے میں بھی اور اس لوکیل میں بھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو بڑے منفرد کام تھے. اور لسانی تشکیلات جو اس میں ہوئی پھر، یعنی کہ اردو کے ساتھ اس میں پنجابی کے لفظوں کو ملا کر نئے ورب بنائے، اس کے علاوہ نئے ایڈجیکٹو بنے اور بہت سارے محاورے. پھر ایک بڑا منفرد کام مجھے خود لگا اس میں کہ جب میں پرانے بابوں سے ملتا تھا وہاں، مثلاً کوئی 80 سال کا، کوئی 85 سال کا، کوئی 90 سال کا، ان علاقوں میں جا کے میں ملتا رہا. تقریباً 3.5 سال میرے لگے اس پر. تو وہ بابوں نے جو مجھے کھیلوں کے نام بتائے، جیسے اٹو روڑا یا چیچو چیچ گنڈیریاں، آپ جانتے ہیں یہ تو ہم تک رہی، باندر قلعہ، تو میں نے ان کو ایز اٹ از یوز کیا. اور پھر میں نے ان کے نفسیاتی محرکات ڈھونڈے کہ میرے ناول میں یہ ایک کھیل کے طور پر استعمال ہوگا یا اس کھیل کے پیچھے کوئی ایسا محرک میں ڈھونڈوں کہ جو کردار کے ساتھ فٹ ہو جائے. یا جیسے مثلا اس کا ایک کردار ہے وہی باغی لڑکا جو پنچایت میں مدعا اٹھا رہا ہے کہ ہمارے گاؤں میں بجلی آنی چاہیے، تو وہ اپنے والد بھی اسے کہہ رہا ہے تم باغی ہو گئے ہو، اب تم میری بات نہیں سنتے اور گھر کا سارا بوجھ مجھ پر ہے. تو وہاں وہ کھیل کو اگزامپل کے طور پر یا محاورے کے طور پر بولتا ہے کہ میں باندر قلعے دا باندر، کہ گھر وہ چونکہ وہ جوتوں کی رکھوالی کرتا تھا، وہ باندر قلعے کا بندر، تو وہ اس کا بڑا ایک ماحول کے ساتھ وہ سارا سینیریو جڑ جاتا ہے. اسی طرح وہ ساری میں نے استعمال کی. اور پھر ہر جو نیا لفظ تھا، یعنی کہ نیا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ نئے لگے. لیکن آپ نے کچھ زیادہ میرے خیال میں ایسا ہے کہ یعنی اتنی توجہ سے اگر آپ نے چیزیں ڈھونڈی ہیں اور ان کو اس میں لگایا ہے، تو اس کو دوسری طرف سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے چیزیں اکٹھی کر کے تو ان کو بتانے کے لیے ایک کہانی بنا دی ہو. نہیں، یہ بنیادی طور پر تو یہ اس وجہ سے ہے کہ ایک کہانی آپ کے ذہن میں موجود ہے، ایک کانفلکٹ ہے بنیادی طور پر، وہ بڑا اچھا ہے. اور جب زمانہ بدلا ہے، بجلی نے یکدم بدل دیا تھا معاملات کو، اور ظاہر آپ کو فیل نہیں ہوتا، لیکن جس زمانے کی بات ہے وہ میں نے ناول میں دیکھا، بدل دیا یکدم. تو ظاہر ایک بہت بڑا کانفلکٹ ہے، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس پر. تو وہ ایک بنیادی سٹوری اس کے اندر موجود ہے، اس کے ساتھ آپ نے اس کو جوڑا ہے. تو کیا ہے آپ کے خیال میں بنیادی قضیہ ناول کا کیا ہے؟ جو طرز کہن پہ لڑنا اور آئینے نو سے ڈرنا، یہ ہے یہ ایک بنیادی بات ہے. یہ جو اس کی مختلف بنیادی باتیں ہیں جن میں سے ایک یہ ہے. ٹھیک. تو میرا جو مدعا تھا کہ جو آپ نے کہا بھی کہ میں نے شاید وہ لفظیات کے لیے کہانی کاٹ لی، میں یہ بتاؤں، عرض کروں کہ یہ کہانی میری نہیں ہے، یہ کہانی اس وقت وہاں ہوئی، ٹھیک ہے،
کہ 1960 سے پہلے وہاں بجلی آنی چاہیے، لیکن وہاں کا جو ایک چراغ ساز یعنی کہ کمہار تھا اس نے ریزسٹ کیا، اس نے کہا بجلی نہیں آنی چاہیے، اگر آئی تو یہاں پر جو ہے نا ہماری روایت یعنی کہ چراغ جو لوگ جلاتے ہیں وہ دم توڑ دے گی۔ تو وہ 10-15 سال وہ معاملہ لٹکا رہا، 10-15 سال بعد پھر ایک دفعہ معاملہ اٹھا، اور اس وقت 1960 کا زمانہ تھا۔ مطلب جیسے ہمارے یہاں سولر کا جیسے کہ یہ یو پی ایس بند ہو جائے گا۔ جی اب آپ نے بالکل ٹھیک طرف اشارہ کیا ہے، جب بھی کوئی نئی چیز آئے گی تب اس ناول کی اہمیت بار بار منظر پہ آئے گی۔ اس طرح اس کو استعاراتی دیا، یعنی استعارہ یہ ہے کہ وہ طبقہ جس کا مفاد وابستہ ہوتا ہے پرانی چیز کے ساتھ یا پرانی روایت کے ساتھ، تو وہ اس کو دفاع کرتے ہیں اور اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چیٹ جی پی ٹی اے آئی دیکھیں نا، میرے ایک فاضل دوست انہوں نے بہت اچھی یہ بات کہی، انہوں نے کہا عثمان اے آئی کی بحث کے ساتھ تمہارے ناول کی اہمیت بڑھ گئی ہے، کہ جس نے وہ ناول پڑھا وہ دوستوں کو کہے گا یار اس کو ذرا پڑھ لو تمہیں یہ بحثیں سمجھ آ جائیں گی۔ اور میں ایز اے رائٹر کہانی کے باہر کھڑا رہا، میں نے فیصلہ نہیں کیا کہ جدت زیادہ اچھی ہوتی ہے یا کہ روایت زیادہ اچھی ہوتی ہے، آپ نے صرف دکھا دیا ہے، میں نے دکھا دیا ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ بھی کروایا ہے اس کے اندر، یعنی کہ اس پنچایت میں معاملہ نہیں بن سکا، دونوں کے دلائل ٹھیک تھے، یعنی کہ جدت پسند والے لوگ جو نوجوان تھے اور جو پرانے لوگ تھے جو کہ روایت کو دفاع کر رہے تھے، دونوں کے دلائل اپنی جگہ پر بہت مضبوط تھے۔ تو پنچایت کا ایک کردار ہوتا ہے پنچایت کے اندر، بہار وہ پوچھنے والا ہوتا ہے اس کا پورا، اور اس کی یہاں سے میں ایک اور بات اضافے کے طور پر بتا دوں کہ یہ شاید پہلا ایسا ناول ہوگا، شاید جہاں تک میرا مطالعہ ہے، کہ جس میں پنچایتی اصطلاحات کو کافی حد تک استعمال کیا گیا ہے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں شاید کہ کیونکہ جب میں نے پنچایتی اصطلاحات کے لیے کوشش کی تو شاید ہی کوئی پنجابی کا یا پنجابی میں لکھنے والا جیسے انور مسعود صاحب ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے میں نہیں ملا، اور میں نے پنچایتی اصطلاحات نہیں پوچھی، شاید مجھے کہیں سے نہیں ملی، اور پوچھتے پوچھتے یہ ایک لمبا ایک سلسلہ ہے 2-3 مہینوں کا، تو یہ میں جا کر پہنچا ہوں چنیوٹ سے آگے ایک تحصیل ہے بھوانا، تو بھوانا کے کالج کے پرنسپل ہیں فیصل ایاز جپا صاحب، تو انہوں نے، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، انہوں نے 2000 میں ایک پنجاب یونیورسٹی میں تھیسس کیا تھا کمپیریٹیو اسٹڈیز میں، یعنی کہ پنچایتی اصطلاحات پر، عدالتی اصطلاحات پر اور جرگے کے نظام پر۔ بہت اچھا، وہ پورا میں نے تھیسس پڑھا، ڈسکس کی، وہاں سے مجھے اور بھی آئیڈیا ہوا کہ پنچایتی نظام بنیادی طور پر کیا ہے، اس کے کردار کتنے ہوتے ہیں، اس کی اصطلاحات کیسی ہوتی ہیں، تو ان کو پھر میں نے اڈاپٹ کیا، ان کو میں نے بھرتا اس کے اندر، تو میرے وہ ناول جو ہے بالکل حقیقت کے ساتھ جڑ گیا۔ عثمان صاحب یہ بہت متاثر کن ہے، جی سر، کیونکہ تخلیق کو عام طور پر جو ہمارے یہاں رویہ ہے زیادہ تر وہ لوگ خدا کی دین سمجھتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے، وہ ظاہر ہے خدا کی دین تو ہے، ظاہر وہ خدا کی دین تو وہ صلاحیت ہے جو آپ کو تخلیق پر آمادہ کرتی ہے یا آپ کے اندر تخلیقی جوہر پیدا کرتی ہے، وہ تو خدا کی دین ہے، لیکن اس کو استعمال میں لانے کے لیے اور اس کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے یا اس سے کوئی شے تیار کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ آپ کو یہ ساری چیزیں جیسے آپ نے کہا کہ صرف بیٹھ کر ٹیبل پر آپ اس تخلیقی جو آپ کی رو ہے اس کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں تو نہیں لکھ سکتے، اس کے لیے ایک مطالعہ چاہیے، ایک تگ و دو چاہیے، ایک علم کی وسعت چاہیے، ایک تجربے کی وسعت چاہیے، آپ کا مشاہدہ چاہیے، اور پھر جو آپ نے بات کی وہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ان ساری چیزوں کو ملا کر آپ اس بنیادی تخلیقی جو رو ہے اس کا حصہ بنا سکیں تاکہ وہ ساری ویلڈ نظر آئیں۔ ایسے ہی تو آپ کی جو محنت ہے اور آپ کی جو توجہ ہے اور جس جو یہ کہانی تو ہے ہی ہے، اس ناول کے لکھنے کی جو کہانی آپ نے ہمیں سنائی ہے وہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی بات، بہت زیادہ اس ناول کے ساتھ کہانیاں جڑی ہیں، اگر یعنی کہ میں لکھنا چاہوں تو بڑی جذباتی مناظر بھی ہیں۔ میں جیسے جیسے میں ان علاقوں میں جاتا تھا تو روز ایک نیا منظر ہوتا تھا، چونکہ علاقہ بھی میرا ہے اور میں جانتا بھی ہوں، دنیا عزت بھی کرتی تھی کہ بھئی یہ پروفیسر آدمی ہے اور دہشت بابوں میں اور چیزوں میں پھر رہا ہے اور ایک ایک بندے کو پوچھ رہا ہے۔ تو سر آپ دیکھیں کہ میں نے جب پنچایت لفظ پہ بات کی تو یہ بھی مجھے پتا چلا کہ اس علاقے میں پنچایت لفظ نہیں ہے، پھر میرے سامنے جی میرے لیے سسٹم وہی ہے، لیکن وہاں وہ کہتے ہیں پریا۔ اب میں نے پریا پر سرچ کی تو پتا چلا کہ پریا کی بھی کئی پروننسیشن ہے، اس کے لہجے بدل جائیں گے، مثلا میرا دریا سے مشرق کی طرف علاقہ ہے، جی ہاں جی، اب
اب جو اس کا مغرب کی طرف علاقہ منڈی بہاؤالدین وہاں اس کو پرے کہتے ہیں، پرے کہتے ہیں، اور جو جھنگ میں جائیں تو پریوں کہتے ہیں. تو اس لیے یہ مجھے پتا چلا کہ لہجے بھی تھوڑے تھوڑے فاصلے سے بدلیں گے. تو پھر چونکہ میں نے دیکھے نا وہ اس ایک لفظ کے لہجے کو بھی میں نے قائم رکھا، میں نے پریا لفظ استعمال کیا. تو یہ جو پنچایت تھی نا یہ تو باقاعدہ ایک تھا سلسلہ، اور اس کے پنچ جو ہے وہ مقرر کیے جاتے تھے، ایک سے ممبرز جیسے ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ اس کا وہ ممبر ہے اس کے. لیکن جو پریا ہے وہ پریا جو ہے وہ ہے اصل میں ثالثی، آربیٹری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ہم مطلب آپ نے پریا کا لفظ استعمال کیا تو ہم استعمال کرتے تھے کہ فلاں آدمی کو اس نے پریا مل لیا، ایسے یعنی آپ نے ثالث مقرر کر لیا ہے ایک آدمی کو، تو وہ کسی کو بھی بنایا جا سکتا تھا. اور ظاہر ہے کسی بھی معتبر آدمی کو جس پہ دونوں کو اعتبار ہو، جی ایسے ہوتا ہے کرتے تھے. تو یہ بہت اچھا ہے یعنی اس حوالے سے بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف اردو میں لکھنے کی وجہ سے ہمیں یعنی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے علاقے سے، ہم اپنی روایات سے، ہم اپنا جو اندر ہمارے سانس لے رہا ہے ہماری مٹی کا جو رس ہے وہ اس سے کوئی بیگانہ ہو گئے ہیں. آپ پنجابی میں لکھیں، آپ انگریزی میں لکھیں، آپ اردو میں لکھیں، آپ جس بھی زبان میں لکھیں، اگر آپ یہاں کی کہانی لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے علاقے کو، اپنی روایات کو، اپنے رسوم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سب سے اچھی بات تو اگرچہ یہی ہے کہ آپ جس زبان کی چیزیں ہیں اسی زبان میں ان کو لکھیں، اس سے اس کی تاثیر بڑھتی ہے، اس سے اس کی جو کمیونیکیشن ہے وہ بڑھتی ہے. لیکن آپ کسی بھی زبان میں لکھیں، مثلا آپ پنجاب کی صورتحال پر اگر انگریزی میں کوئی ناول لکھتا ہے تو آپ اس سے یہ حق نہیں چھین سکتے کہ اس نے پنجاب کی بات نہیں کی. ہو سکتا ہے وہ زیادہ لوگوں تک وہ بات پہنچ جائے کہ جن لوگوں کو اس چیز کا معلوم ہے ان کو تو پہلے ہی معلوم ہے، جن کو نہیں معلوم اس زبان کے ذریعے وہ باتیں وہاں تک بھی پہنچ جائیں گی. تو اس وجہ سے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کسی بھی زبان میں کوئی لکھے. لیکن یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے اپنے مشاہدے، اپنے تجربے، اپنے علاقے، اپنے لوگوں، اپنے رسوم و رواج کو نہ صرف ڈاکومنٹ کیا ہے بلکہ ان کو ایک تخلیقی پروسیس کا حصہ بنا کر محفوظ کیا ہے. اور یہ ظاہر ہے اس کی جو پذیرائی ہے اس کی ایک وجہ بھی یقیناً بہت ہی اچھا اس کا رسپانس ہے. اور تو میرا چونکہ ناول میں پہلا ناول تھا، پہلے جیسے آپ نے بتایا کہ افسانے اور شاعری کی تو میری کتابیں تھیں، لیکن یہ میرے لیے بڑے ہی خوش کن رہا. اور ابھی آپ کو آپ کے علم میں بھی ہے کہ دوسرا ایڈیشن بھی ابھی اور اس کی سرمنی بھی اکیڈمی آف لیٹرز میں ہو رہی ہے. یعنی کہ بہت زیادہ، اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہی ہے جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ یہ اپنے علاقے، اپنی زبان، اپنے لوگوں سے جڑا ہوا ہے. اور جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے ہیں آپ کی اس کے ساتھ جذباتی وابستگی بھی بڑھتی جاتی ہے. ٹھیک ہے، مثلا ایسے بھی کومنٹ اور لوگوں نے نقد کیا اس پر کہ کہانی وہ تو ہے ہی ہے لیکن جو جذبات میں وہ بڑا پیارا ایک نے لکھا کہ دو آنسو کب لڑک کے پتہ ہی نہیں چلا. تو وہ کس طرح اس کہانی میں گل گیا. اور جس نے بھی شروع کیا ہے تو وہ اس نے یہی کہا ہے میں نے ختمی کیا. ایسے میں بھی یعنی کہ کوئی چیز ایکسٹرا ہے ہی نہیں، بہت اچھے کریکٹر بنائے ہیں، وہ بہت نیچرل ہے. ہاں جی، اور ہر کریکٹر اس سے جڑا ہوا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں میرا کنٹریبیوشن ہے جتنا بھی ہو سکا ہے. تو آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے خود اس کو دوبارہ بھی پڑھا ہوگا، یقیناً ہم نے بھی پڑھا ہے. ظاہر ہے ہمیں پہلے ورژن جو ہیں وہ نہیں پتا کہ وہ کیا تھے، یعنی جو جس سے کم کر کر کے ظاہر ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر اس کو ایک دفعہ اور دیکھیں تو آپ اور اس کو کم کر دیں گے، یا یہ اب اپنی بالکل کمپیکٹ صورت میں آ گیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی ایڈیٹنگ کی جائے ضرورت ہے؟ کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا اپنا شعور، اپنا فہم، تخلیقی فہم جو ہے وہ جب آگے بڑھتا ہے تو پیچھے والی چیز میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. سر آپ نے خود ہی میری بات کا جواب دے دیا ہے کہ ظاہر ہے اب اس کو تقریباً مجھے لکھے ہوئے 1.5 سال ہو گئے. تو میں نے اسے پڑھا ہے، بارہا پڑھا ہے. آج بھی آپ نے جب مجھے دعوت دی ہے تو آج بھی میں نے اس کو دیکھا ہے، مختلف چیپٹر دیکھے ہیں، چیزیں دیکھی ہیں. تو اگر میں یہ کہوں کہ مجھے اس میں کچھ چیزیں ایسی نظر نہیں آ رہی جو اضافی ہیں تو یہ میری فکری ارتقاء کے ساتھ باتیں آتی ہے. ظاہر ہے مجھے نظر آئی ہیں اور ہیں، لیکن اس کو چونکہ میں ایڈٹ اس لیے نہیں کروں گا، کرنا نہیں چاہیے، کرنا بھی نہیں چاہیے. دیکھیے جس زمانے کی چیز ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے، وہ اس میں موجود ہوتی ہے. تو مطلب اگر آپ کی تصویر ہے مثلا 20 سال پہلے کی اور آپ کو نظر آتا ہے کہ بال آپ کو اس کی بجائے اس طرف کو بنانے چاہیے تھے تو وہ ٹھیک ہے، آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن اس زمانے میں جیسے بنانے چاہیے تھے آپ نے ویسے ہی بنائے. ٹھیک ہے، تو وہ ظاہر ہے آپ کا ایک جو ارتقاء ہے
بعد میں جو آپ پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم جیسے طالب علم جو آپ کو پڑھنے والے ہیں، جو دیکھیں گے کہ پہلے یہ تھا، پھر یہ تھا، پھر یہ تھا، تو ان کو نشانات نظر آئیں گے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ سارے نقشے آپ مٹا دیں تاکہ ان کو نظر. تو ہم بہت مبارکباد بار دیگر آپ کو پیش کرتے ہیں، اور ادارے کی طرف سے، میری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک. اور نام بہت اچھا رکھا آپ نے، ٹھیک ہے نا. بہت سے ساز جو ہیں وہ مارکیٹ میں ہیں، لیکن جو چراغ ساز ہے وہ بھی ایک ان کے ساتھ شامل ہے، اور ان میں ایک نمایاں اپنی پہچان بھی رکھتا ہے. اور امید کرتے ہیں ہم ناول جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس نے اردو میں مرکزی صنف کی حیثیت اختیار کر لی، اور زیادہ بلک میں ناول آ رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کمپٹیشن بھی اس سے بڑھ جاتا ہے. تو میں بہت امید کرتا ہوں جو باتیں آپ نے ابھی بتائیں، جو میں نے ناول کو پڑھا ہے، کہ جو معاصر ناول کا منظر نامہ ہے، آپ کا ناول اس میں ایک اچھی جگہ اس نے پہلے ہی بنا لی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ مزید اپنی جگہ جو ہے اس کو مستحکم کرے گا. تو بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا، اور انشاءاللہ آپ سے آئندہ بھی مختلف موضوعات پر بات آپ سے ہوتی رہے گی. بہت شکریہ. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو ڈاکٹر عثمان غنی راج صاحب کی باتیں پسند آئی ہوں گی، اور ناول کے بارے میں جو انہوں نے بتایا ہے، اور جس طرح سے اپنے تخلیقی میکینزم کو اس ناول کے ساتھ منسلک کر کے انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے، اس سے صرف اس ناول کے بارے میں نہیں بلکہ اوور آل جو ناول کی صنف ہے اور اس میں جو تخلیق کار کچھ کر سکتا ہے، اس کے حوالے سے بھی رہنمائی ملتی ہے. جناب علی، بہت شکریہ. شکریہ سر، مہربانی.